بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. آج میرے ساتھ ڈاکٹر محمد نواز موجود ہیں. ویٹرینرین ہیں, بہت بڑا نام ہے ان کا, وائس چانسلر رہے یویس کے, اور یہ میرے پاس 22 مارچ 2018 سے آ رہے ہیں. 6 سال الحمدللہ مکمل ہو گئے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ بتائیے, کیونکہ ان کا بائی پاس ہوا تھا 1991 کے اندر. یہ بیلون پہ چلے گئے تھے, بڑی کنڈیشن خراب ہو گئی تھی, اور اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو زندگی دی, صحت دی. اب جب یہ گھر واپس آئے تو ان کو پھر پین شروع ہو گیا, گھبراہٹ شروع ہو گئی. لیکن بہرحال انہوں نے ہمت کی, دواؤں کی تبدیلی کی, لائف سٹائل کو موڈیفائی کیا, اور جو زندگی کے معمولات ہیں وہ تبدیل کرتے کرتے آج 2024 آ گیا ہے, اور ایک بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. آج جب یہ میرے پاس آئے تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب, چونکہ آپ ایک اتھارٹی ہیں ان تمام چیزوں پر, جو جی ایم اوز خاص طور پہ جینیٹکلی ماڈیفائڈ آرگینزمز, مرغیاں ہیں یا جو بھی فصلیں تیار کی جاتی ہیں, ہائیبرڈ جو بیج ہوتے ہیں ان سے تیار کی جاتی ہیں, تو میں نے سوچا کہ ڈاکٹر صاحب کے خیالات آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ان چیزوں کے کیا نقصانات ہیں اور کیا فوائد ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. آپ بتائیے کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب, آپ کا بائی پاس ہوا 1991 میں. جی, اس سے پہلے طبیعت کب خراب ہوئی تھی آپ کی؟ انفیکٹ تھوڑی بہت تو خراب رہتی تھی. اچھا, لیکن اس کو میں نے سیریس نہیں اتنا لیا. ٹھیک. ایسے ہوا کہ 1990 میں میں نے ایک فنکشن آرگنائز کروایا جس میں کہ اٹ واز این انٹرنیشنل فنکشن اسلام آباد میں. جی. تو وہاں پہ اٹینڈنس بہت زیادہ تھی, باہر سے لوگ بہت آئے ہوئے تھے. جی. اور ڈیورنگ دیٹ فنکشن جب پہلا سیشن شروع ہوا تو جو ہے نا سچویشن دیٹ کاؤنسل آرٹ, وہ میرے جو کور کمیٹی تھی نا, جی. انہوں نے کچھ تھوڑا سا میرے ساتھ صحیح پراپر طریقے سے جو ہے نا وہ نہیں چلے. اچھا اس کا یہ ہوا کہ ڈیورنگ دیٹ ایونٹ مجھے اتنا زیادہ ٹینشن ہوئی. بہرحال آئی کور دیٹ ایونٹ, اور اس کے بعد پہلے کبھی یہ سچویشن نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب بھی میں گھر میں نہانے لگتا یا کوئی اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتا تو مجھے ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اس میں. دین یار فوری طور پہ میں جو ہے اس وقت AFIC راول پنڈی والا جو کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں پہ جو تھے کارڈیک ایکسپرٹ, انہوں نے ایگزامن کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو جب دل کی تکلیف ہوئی, کیونکہ میں آپ کی ہسٹری دیکھ رہا تھا, آپ کا بلڈ پریشر بہت عرصے سے ہائی تھا, اور آپ اس کی شاید دوائیں نہیں کھاتے تھے. جی ہاں, صحیح ہے. اور یہاں پر یہ بھی میں نے لکھا تھا کہ آپ 1984 سے آپ کو دل کی تکلیف تھی. ایسے ہی ہے, بلکہ میں ٹریس بیک کرتا ہوں نا, جی, تو اٹ واز ایٹ دا ٹائم وین آئی واز ڈوئنگ PhD ابراڈ. اچھا. اس وقت ایسے ہوا کہ میرے چھوٹے بھائی مجھے کہتے ہیں کہ سیڑھیوں کے نیچے لے کر جانا صوفہ ہے. اچھا جب صوفہ لے کر کے میں وہ ریڈ کر رہا تھا تو تھوڑا سا نیچے گئے نا, تو آئی کوڈ ناٹ بیئر اٹ. اچھا بعد میں مجھے آ کر کے احساس ہوا اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ اس وقت عمر میری 30 کے 28. اچھا. ہاں. اچھا بہرحال وہ اس وقت آئی ڈیڈ ناٹ کیئر کہ ایج ہوتی ہے, بندہ پرواہ نہیں بات زیادہ کرتا. وہاں سے PhD کر کے آ کے میں جب آ گیا ادھر فیصل آباد میں ایز اے ٹیچر جوائن کر لیا. تو ایک مجھے جانا تھا لاہور میں فیصل آباد سے امتحان ایکسٹرنل ایگزامینر کے طور پر. اچھا میرے ساتھ میرے ایک کولیگ تھے, ہم دونوں, میں ڈرائیو کر رہا تھا, وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. وہ بہت ذرا مذہبی قسم کے انسان تھے. انہوں نے جو ہے نا کوئی ایسی باتیں شروع کر دی کہ میں تھوڑا سا جذباتی جو ہے نا ڈیورنگ ڈرائیونگ. اچھا وہاں پہ جب آپ شدید ذہنی دباؤ میں آ گئے. ایسے کیا ہے. اچھا میں نے ایسے کیا, سگریٹ لگا کر کے تو سوٹا. اچھا آئی نیور امیجن کہ ورڈس گوئنگ. اچھا آپ تمباکو کے استعمال کرتے تھے, سگریٹ پیتے تھے آپ؟ ریگولرلی, بہت زیادہ. اچھا کتنے پیکٹ پیتے تھے روز کے؟ میں 20 کا تو نارمل تھا, 20 کا. 20 سگریٹ پیتے رہے آپ؟ پیتے رہے. اچھا. اب وہاں پہ گاڑی روک کر کے سگریٹ پیا, سگریٹ. دین وی ارائیوڈ یہاں پہ لاہور میں فارمیسی جو ہے نا ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی کا. وہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ تھیں, شی واز کمنگ فرام گنگا رحمہ ہاسپٹل. شی واز انٹرنل ایگزامینر ان فارماکالوجی. اچھا.
تو میں نے انہیں بتایا کہ ڈاکٹر صاحب آج آتے ہوئے میرے ساتھ یہ آیا ہے، یہ سچویشن ہوئی ہے. تو انہوں نے میرے ہاتھ میں سگریٹ دے کے پکڑ کر کے سائڈ پہ رکھے، کرسیاں لگا کر کہتے ہیں لیٹ جائیں، ادھر بات نہیں کرنی، آرام سے. تو پھر کہتے ہیں کہ ایمبولینس منگوائیں. میں نے کہا ضرورت نہیں ہے، میرا دوست وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو رحمت کرے، وہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم گاڑی کے پیچھے ڈال کر کے لے جاتے ہیں. لہٰذا دے روڈ ڈرو می ٹو گنگا رام. اچھا دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ وہاں پہ جا کر کے ڈائن ہو. یہ کب کی بات ہے؟ یہ لیٹس سے اٹ شوڈ بی راؤنڈ اباؤٹ ابھی ایگزیکٹ 80 ارلی 80s کا. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا وہاں پہ میں 3 دن رہا. 3 دن رہنے کے بعد مجھے جو ہے نا انہوں نے کہا جی آپ نے ٹریول نہیں کرنا، 1 ماہ تک ریسٹ کرنا ہے، ادھر لاہور میں ٹھہرنا ہے. اچھا اب وہ ایج ایسی ہوتی ہے نا کہ ون از ناٹ دیٹ کیئرفل. پھر آپ نے سگریٹ چھوڑے؟ نہیں چھوڑے نا، تب بھی نہیں چھوڑے؟ تب بھی نہیں چھوڑے. اور پھر خود ڈرائیو کر کے وی کیم بیک ٹو فیصل آباد، حالانکہ آئی واز ناٹ ایڈوائزڈ ڈرائیونگ نہیں کرنی. یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اس عمر میں جب سگریٹ پی جاتی ہے نا ڈاکٹر صاحب، اور اگر انہیں ہم کہیں کہ ڈاکٹر صاحب سگریٹ نہ پئیں، یا جو بھی اس عمر کے اندر ہوتے ہیں، امیجن کریں وہ ایسے آتے ہیں کہ جیسے نہ جانے کتنا غصہ کرتے ہیں وہ کہ آپ نے ہمیں سگریٹ تمباکو سے منع نہیں کرنا، آپ نے ہمیں تمباکو نوشی سے منع ہی نہیں کرنا. جب میں نہیں آئی ناٹ کانٹراسٹڈ آن دیٹ. اچھا مجھے آئی نیو کہ جو نا یہ اٹس اے ڈینجرس تھنگ. آئی کیم ٹو راول پنڈی. وہاں پہ اس وقت ایک راول پنڈی انسٹیٹیوٹ تھا اور ایک تھا کراچی میں جہاں پہ سرجری وغیرہ ہوتی تھی. اچھا جب یہ میں نے جہاں پہ چیک کروایا تو وہ سرجن جو ہے کہنے لگے کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بائی پاس تو ہوگا. میں نے کہا جی کب ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں جب آپ کہیں گے ہو جائے گا. ہی واز ویری کائنڈ. تو وہ پھر ہم نے طے کیا کہ بڑی عید آ رہی ہے اس کے بعد جو ہے، کیونکہ وہ میڈیکیشن جو ہے اسٹاپ کرنی ہوتا ہے. 6 جولائی 1991 آئی گاٹ ایڈمیٹڈ ان AFIC. اچھا اس کے بعد جو شروع ہوا یہ بائی پاس کا پروسیجر، تو اس میں یہ ہوا کہ لوگ جو جاتے ہیں وہ 2-3 گھنٹے بعد واپس آ جاتے ہیں، لیکن آئی ٹک لانگ. پھر جو سرجن تھے وہ باہر آئے شام کو آ کر کے، تو میری مسز کو انہوں نے بلایا، بلا کر کے بٹھا کر کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی سچویشن کو بہت اچھی نہیں ہے، ان کی دعا کریں. اچھا پھر آل فیملی دے بیکیم کنسرنڈ، اور چلتا رہا ایسے. پھر انہوں نے بڑے اسپیشلسٹ جو تھے اس وقت وہ ان کو لگایا تاکہ رات کو ڈیوٹی ساری دیں. نیکسٹ ڈے ہارٹ ڈڈ ناٹ ریوائو. ان دا مین ٹائم واٹ دے ڈڈ واز دے پٹ دا ہارٹ آن فیمورل بیلون پمپ. اچھا اس کے آگے جا کر 3rd ڈے جا کر کے نا تو somebody held my hand اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب دباؤ زور سے. اچھا آئی کوڈ ریکگنائز مائی سرجن. تو میں نے جو ہے نا ہاتھ دبایا. تو بعد میں مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب جب آپ کا میں نے بائی پاس شروع کیا تھا آئی واز اونلی 1% ہوپفل دیٹ یو ول سروائیو بیکاز یو آر ان ہارٹ اٹیک ایٹ دیٹ ٹائم. لیکن جب آپ نے میرا ہاتھ دبایا تو اللہ کا شکر ہے آئی واز کانفیڈنٹ کہ 99% یو ول سروائیو. خیر وہ جو انہوں نے پھر مجھے ایکسٹرا 1 ماہ وہاں پہ رکھا. ہائیڈروتھاریکس ہو گئی تھنک جو بھی کمپلیکیشن تھی. 1 ماہ کے بعد انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ گھر چلے. یعنی آپ بائی پاس کے بعد 1 مہینہ ہسپتال میں رہے؟ دیٹس رائٹ. اچھا وہ اب یہاں پہ میں آپ کو روکتا ہوں. جی پلیز. یہ تمام پیچیدگیاں کیوں ہوئی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یہ پیچیدگیاں اصل میں تو یہ عرصہ دراز سے چل رہی تھی نا. چل تو رہی تھیں. یہ آپ کی اپنی وجہ سے کہ کتنا تمباکو آپ استعمال کرتے تھے. ہاں جی. آپ دیکھیں جب پہلا آپ کا واقعہ ہوا نا، جب آپ لاہور آ رہے تھے تب بھی آپ سٹریس میں آئے تھے اور آپ نے سگریٹ پینا شروع کر دیے تھے. اور یہ جو دوسرا واقعہ ہوا یہ بھی آپ سٹریس کے اندر آئے تو آپ کو پرابلم ہوا. ایسے ہی ہوتا ہے. اب ایک تو آپ کی شخصیت کہ آپ بہت زیادہ سینسیٹیو، ہر بات کو جلدی محسوس کرتے، جو بات آپ کے ذہن میں چلے گی گھومتی رہی اب وہ نکلے گی نہیں. ایک شخصیت، اور دوسرے آپ کا سگریٹ، اینڈ تیسرا ہیریڈیٹری کہہ دیں. ہیریڈیٹری بالکل. تیسرا وہ جو آپ کے خاندانی معاملہ. خاندانی معاملہ. ٹھیک. اچھا پھر کیا ہوا؟ اچھا اس کے بعد آئی کیم ہوم. جی. اب گھر آ کر کے نا تو پھر جو الٹیمیٹ سچویشن سامنے آئی نا وہ یہ تھی کہ ہارٹ کے اوپر جو ایپیکل پورشن ہے اس میں ہائپوکینیٹک سچویشن تھی. اور جو وینٹریکل کے درمیان میں ہے سیپٹم، وہ سیپٹم جو ہے نا وہ ایکنیٹک تھی. یہ ڈاکٹر صاحب جو بتا رہے ہیں کہ دل کی چونچ یہ ایپیکس ہوتی ہے، یہ والی یہ کم کام کر رہی تھی
اور جو پردہ ہے دائیں وینٹریکل اور بائیں وینٹریکل کے درمیان میں جسے ہم سیپٹم کہتے ہیں وہ اے کائنیٹک تھا، یعنی اس کی حرکت ہی نہیں تھی. الیکٹرک کرنٹ نہیں سی پاس ہو رہی. خیر اس کے بعد میڈیکیشن انہوں نے مجھے ایڈوائز کی، اس کے مطابق چلتا رہا. 2007 فیبروری میں آئی شفٹڈ ٹو لاہور. اچھا جی. اب اگرچہ وائس چانسلر کا کام سٹریس والا کہتے ہیں ہوتا ہے، لیکن آئی انجوائیڈ ایچ اینڈ ایوری مومنٹ. اچھا. اور اللہ کا شکر ہے میں سیڑھیاں چڑھ کے جاتا تھا، اتر کے آتا تھا. مجھے کبھی کسی ٹینشن بھی نہیں ہوئی، کبھی کسی بھی وجہ سے میں جو ہے نا یہ کہ مجھے دل نے کوئی کسی سٹیج پہ آ کر کے نہیں. کبھی اگر کوئی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ دیر از اے نیڈ فار سپورٹ، تو میں پھر جو ہے نا وہ اور جو سبلنگول وہ رکھ لیتا. نائٹروگلیسرین. اچھا. واس سے ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ورچوئل یونیورسٹی پاکستان میں ایز ایڈوائزر کام کرنے کا. اچھا یہاں پہ آ کر کے پھر چونکہ ایک ڈاکٹر صاحب جو کہ مجھے لک آفٹر کر رہے تھے، ہی شفٹیڈ فرام لاہور ٹو اندر سٹی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے ملاقات کرانی تھی، لہٰذا میں آپ کے پاس پہنچ گیا. اور اٹس آلموسٹ 6-7 ایئرس ناؤ. جی پورے 6 سال ہو گئے. ہاں جی، تو اللہ کا شکر ہے، تھنگز آر گوئنگ آن ویری ویل. آپ نے مجھے جو چیزیں گائیڈ کیں، جس طریقے سے بتایا، میں بھی بایولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور فزیالوجی فارماکالوجی والا سبجیکٹ میں نے پڑھے ہوئے ہیں، تو اس سے یہ مجھے فائدہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ مجھے کوئی چیز گائیڈ کرتے ہیں نا تو آئی امیجیٹلی گریسپ کہ سانس لینا جو آپ بتاتے ہیں ڈیپ انسپائریشن پھر سلو ایکسپائریشن، اس میں نائٹرس آکسائڈ اور باقی ان چیزوں کا رول جو ہے اس طریقے سے. تو اللہ کا شکر ہے آپ کے ساتھ اچھا وقت چل رہا ہے اور آپ کی گائیڈنس سے جو ہے تھنگز آر گوئنگ آن ویل. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں ایز اے سائنٹسٹ آپ جی ایم اوز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جینیٹکلی ماڈیفائڈ. جی اچھا، اصل میں یہ اس میں آج کی بات نہیں ہے. آئی بین انٹرسٹڈ ان دس ٹاپک فار لانگ ٹائم. اچھا. ولیز والوں نے ایک پروڈکٹ پاکستان میں رجسٹر کروانا تھا. یہاں میں بتاتے چلوں جینیٹکلی ماڈیفائڈ آرگینزمس کیا ہوتے ہیں. جیسے مرغی ہے، ایک دیسی مرغ ہے اور ایک برائلر مرغی ہے. دیسی مرغ 120 دن کے اندر تیار ہوتا ہے، جبکہ برائلر مرغی صرف 30 دن کے اندر تیار ہو جاتی ہے. جب ہم قدرت سے دور جاتے ہیں تو کیا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے؟ یہ میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کروں گا. یہ جو جی ایم ہے اس کے بارے میں ایک سٹیج میں خاصا انٹرسٹڈ رہا. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ پروڈکٹ پاکستان میں رجسٹر ہونے کے لیے آئے جی، تو میں ان کے اوپر جو ہے نا کنسلٹ اس کا جو ایڈوائز کرتا تھا. اچھا. اس میں ہوا یہ کہ میں نے اس وقت بہت ڈیٹیل میں لٹریچر جو ہے نا وہ میں نے ایگزامن کیا. اچھا. اور اس ڈیٹیل ایگزامینیشن میں جو چیز فوری طور پہ میرے سامنے آئی وہ تھی جو اسٹڈیز کی گئی ہیں ریٹس کے اوپر، مائس کے اوپر، اور پھر وہ جو چیزیں استعمال کی گئی ہیں ہیومن بینگ کے اوپر. جی. اس میں یہ تھا کہ جس میں بھی یہ جی ایم اوز یوز کیے گئے تھے ان اینیملس میں، تو ایک تو یہ تھا کہ ان میں کینسر کی پاسبلٹی زیادہ تھی. ٹھیک. اور وہ جو ہے نا ان کے ڈیتھ ریٹ بھی زیادہ ہوتے تھے ڈیورنگ دیٹ اسٹڈیز. جی. جب اس کے بعد جب میں نے فردر اس کو ایکسپلور کیا تو ہیومن بینگ میں بھی ایسے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئے. لیکن یہ جو ہے نا دا پیپل ہو آر ڈوئنگ ریسرچ ان دیز ایریاز اور دا پیپل ہو سپورٹ دس ریسرچ دے آر ریئلی ویری مافیاز ہیں. یہ بھی جہاں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی چیز ایڈورس آتی ہے تو وہ ابھی آپ دنیا کا لٹریچر دیکھ کر کے دیکھ لیں، جتنے بھی جی ایم اوز ہیں، مے بی دیز آر پلانٹس اور دیز آر اینیملس، ان کے اوپر کنکلوسیو ریسرچ آج تک ہوئی نہیں. اچھا. جس کے بیسس کے اوپر ہم کہہ دیں کہ جی یہ کرنے سے یہ پاسبلٹی ہے، یہ کھانے سے یہ نقصان ہے. انکنکلوسیو ہے ساری ریسرچ. میں صرف آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، نیچر جب کوئی چیز بناتی ہے جی وہ ویل بیلنسڈ ہوتی ہے، ویری ٹرو، نو پراپر ٹائم ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے. جی. بچہ بھی 9 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہوا ہے جو اس دنیا میں آتا ہے. باہر کے موسم میں جتنے درخت ہوتے ہیں ان پر پھول لگتے ہیں اور پھر وہ آرام سے پکتے رہتے ہیں اور ایک اپنے ٹائم پر وہ
پک جاتے ہیں تو ہم اس کو استعمال کریں. تو جب ایک مرغی کے بارے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر قدرتی طور پر یہ 120 دن کے اندر تیار ہوتی ہے, 30 دن میں یہ کیسے تیار ہو جاتی ہے؟ اچھا یہ تو اٹس کوائٹ آبویس, ایک تو جینیٹک ماڈیفائی ہوئی ہے. جب ہم اس کی جینز کو ماڈیفائی کریں گے تو کیا آپ کے خیال میں اس کے اثرات اس جانور پر پڑیں گے, پرندے پر پڑیں گے, اور پھر اس کی وجہ سے انسانوں پر پڑیں گے؟ اچھا مجھے یہ آپ بطور مسلمان ہم سب کا جو ہے کہ پگ جو ہے ہم نہیں کھاتے. جی. کیوں نہیں کھاتے؟ جی. اٹس ناٹ دا کہ وہ جو ہے ڈرٹی ہے, یہ وہ یہ چیزیں نہیں ہیں. اصل میں اس کے جو ہیں جینیٹکلی جو اس میں چیزیں پائی جاتی ہیں, وہ چیزیں جو ہیں وہ انسان تک ٹرانسفر ہو سکتی ہیں. یہ تو قرآن میں اللہ نے کہہ دیا نا. بالکل, شک والی بات ہی نہیں ہے. اچھا اسی طریقے سے جب ہم ایسی چیزیں جو کہ آپ نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ جو بھی چیز وقت کے ساتھ تیار ہوتی ہے, ایون ہیومن بینگ, تو وہ نارمل ہوتے ہیں. وین دیٹس ناٹ فالوڈ تو وہ نارمل نہیں ہوتے. جب جو چیز نارمل نہیں ہوتی تو اٹ مینس کہ اس کے جو ہے نا جینیٹیکلی کچھ چینجز آ گئے ہیں. جب جینیٹیکل چینجز آئیں گے تو وہ الٹیمیٹلی دے کین افیکٹ دا جینیٹکس آف دا پرسن ہو از ٹیکنگ دیٹ. اچھا اب میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آج تک انکنکلوسیو ریسرچ ہے سو فار دا جی ایم اوز آر کنسرن, بی آن دا پلانٹس بی آن دا اینیملس. اب دیکھیں آپ رہے وائس چانسلر. جی. تو آپ کے زمانے میں آپ نے سٹینڈ لیا کہ نہیں ہمیں اس پر ریسرچ کرنی چاہیے تاکہ ہم کنکلوڈ کریں کہ یہ چیز ہمارے لیے فائدے مند ہے یا نقصان دہ. اچھا یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. اصل میں بات یہ ہے کہ میں آئی واز سیکنڈ وائس چانسلر آف دا یونیورسٹی. اچھا. مجھ سے پہلے میرے استاد تھے. جب میں بنا اس وقت جو ہے نا ہماری یونیورسٹی واز ان ڈیولپنگ اسٹیج. اچھا. دیر واز اونلی 1 ڈگری پروگرام بینگ آفرڈ, اور جو ہے دیر واز اونلی 650 اسٹوڈنٹس. اچھا اتنے نمبر کے ساتھ کوئی بھی یونیورسٹی نہیں ہوتی ہے. لہٰذا مائی فوکس ریمینڈ آن دا ڈیولپمنٹل سائڈ. اچھا. اور ڈیولپمنٹ سائڈ میں وی اسٹارٹڈ مینی ڈفرینٹ نیو ڈگری پروگرامس, اور اس طرح سے جو ڈیولپمنٹ پروگرامس میں آ کر کے کنسٹرکشن یہ وہ ساری چیزیں چلتی رہیں. اچھا میرا فوکس جو ریسرچ کے بارے میں ہے, میرا اپنا جو فیلڈ تھا پرائمری فیلڈ, اس کے اوپر تو رہا, لیکن جو باقی چیزیں یونیورسٹی میں چل رہی تھیں اس کے بارے میں مجھے اتنا ضرور ہوتا تھا کہ یہ کر رہے ہیں, یہاں اس ڈپارٹمنٹ میں یہ ہو رہا ہے, اس کا یہ فائدہ, مطلب اس کی ریسرچ کی بیک گراؤنڈ کا مجھے سارا علم ہوتا تھا. لیکن کوئی بھی اس وقت تک جینیٹیکلی ماڈیفائڈ آرگنزم کے اوپر یا پولٹری کے اوپر ایسا کام نہیں کر رہا تھا, اگرچہ ہم نے پولٹری فارم نہیں بنائے اس وقت. آئی ایم شیور آج بھی اگر کوئی اس ایریے میں جا کر کے کام کرے تو ڈیفینیٹلی ریزلٹس جو ہیں وہ سامنے آئیں گے, وہ صحیح صورتحال ہمارے پاس آ جائے گی. آپ یہ دیکھیں قدرتی طور پر تیار ہونے والا مرغ, چاہے وہ مرغی ہے یا مرغا ہے, جو بھاگتا ہے ایسے دبا کے اور دوڑ لگاتا ہے وہ, جبکہ برائلر مرغی کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایسے اپنے پروں کے ساتھ ونگز کے ساتھ چلتی ہے. اسی وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. آپ نے کہا اس مرغی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, جب ہم اس مرغی کو کھائیں گے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ آپ دیکھیں نوجوانوں میں ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتا جا رہا ہے. 25, 30, 35, 40 سال کی عمر کے بچوں کے اندر ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. دیٹس ون پارٹ. نمبر 1. ہاں جی. نمبر 2 تمباکو نوشی ہے, ہمارا لائف سٹائل ہے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری خوراک کا بہت بڑا رول ہے. آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ سائڈ ناؤ کہ ایک تو ٹھیک ہے کہ ہارٹ اٹیک زیادہ ہو رہا ہے, لیکن ریٹ آف گروتھ آف جو ہماری بچیاں ہیں دے آر میچورنگ ارلیئر. بالکل. اچھا اسی طرح سے کچھ اور چیزیں مینیفیسٹ ہوتی ہیں, دا پیپل ہو آر ٹیکنگ دس ٹائپ آف لیٹس سے جی ایم اوز, تو کچھ اور چیزیں جو ہیں مثلاً بال آنا, یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مینیفیسٹ ہوتی ہیں. لیکن چونکہ ابھی تک ہمارے پاس وہ کوئی اتھینٹیکیٹ اسٹڈیز نہیں جو کہ ہمارے ڈاکٹرز بھائیوں کو یا باقی ریسرچرز جو ہیں بایولوجی والے جو ہیں ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے, سو دیٹ ہمارا جو بیسک ایک چیز ہے خوراک اگر صحیح ہوگی تو سارا کچھ ٹھیک ہوگا. اچھا خوراک ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ گندم جو ہے دیسی گندم ڈھونڈتے ہیں. وائی؟ دیر آر ڈفرینسز ان دا کوالٹی. آپ نے دیسی گندم کی بات کی, اب زمین کی ہم مثال لیں.
اب زمین کا اپنا ٹائم ہے کہ اس نے کتنی دیر کے اندر ایک فصل کو گرو کرنا ہے، بالکل ایسے ہی ٹرو، سال میں کتنی بار اس نے فصل نکالنی ہے. صحیح. لیکن جب ہم اسی زمین سے سال کے اندر 2 بار 3 بار فصل نکالیں گے تو کیا وہ فصل ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی؟ اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈائریکٹلی اٹس انجرنگ دا سائل، جی کیونکہ وہ جب سائل میں ڈپلیشن ہوتی جائے گی. اچھا، ڈپلیٹڈ سائل میں جو بھی پیدا ہوگی چیز اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا فرق ہو جائے گا. اس لیے یہ دس از امپورٹنٹ کہ اس سائٹ کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم 2 یا 3 فصلیں لیتے ہیں اور اف دوز آر ناٹ لیٹس سے سائل کی ڈپلیشن نہیں ہو رہی، کمپوزیشن جو ہے ٹھیک رہتی ہے، کراپ کی جو ہے گروتھ ٹھیک رہتی ہے، سارا کچھ پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اس کے اوپر بھی ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. مثلا اب تو یہ ہے کہ جب لگاتے ہیں فصل تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہل چلائیں یہ وہ، بلکہ اسی میں ہل چلا کے بیج ڈال کر کے اسی میں گرو کر لیں. اچھا، پھر اور طریقے ہیں جس میں کہ فصل کو یہ جو آپ ہے نا کہ جلدی، اب تو ہائیڈروپونک، ایکواپونک ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ زمین کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، سارا کچھ بار بار ہو رہا ہے. ہم نے اس کو نیوٹریشن پراپر مینس واٹ از پریزنٹ ان دا سائل وچ از امپارٹنٹ فار دا گروتھ آف دیٹ پلانٹ اور فش اور پولٹری اور وٹ ایور. تو وہ جو ہے نا اگر وہ ہم ان کو پراپر پرووائڈ کریں گے تو ان کی گروتھ. آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب، آج سے 60-70 سال پرانی بات ہے کہ لوگ دیسی چیزیں استعمال کرتے تھے، لوگ چلا کرتے تھے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں پیدل جاتے تھے. نہ سیل فون تھا، نہ ان کے پاس مصنوعی خوراک تھی، اور ان کی عمریں بھی لمبی تھیں. بہت زیادہ ہم ہائی ٹیک نہیں تھے. جو ہم ہائی ٹیک ہوتے جا رہے ہیں ہماری بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں. بچوں کو کینسر ہو رہا ہے، نوجوانوں کے اندر ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، ہائی بلڈ پریشر ہو رہا ہے، فالج ہو رہا ہے. اگر نوجوانی کے اندر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وہ باقی زندگی کیسے گزاریں گے؟ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ نے ریسرچ کی پودوں کے اوپر، آگ کا پودا اور دوسرے پودوں پر آپ نے ریسرچ کی، ڈیجاکسن کے حوالے سے آپ نے بڑا کام کیا، یہ کچھ بتائیں. اچھا، وہ ایک بات یہ ڈاکٹر صاحب کہ لائف گوز آن. جی. اچھا، اس وین آئی سے لائف گوز آن تو واٹس ایور دا ٹیکنالوجی از کمنگ ان، اٹس اے ہیومن نیچر کہ وہ تو اڈاپٹ کرنی ہے. بالکل. وہ اس کا فائدہ اور نقصان ہوا. موبائل کا آپ کو پتہ ہے فائدے کے ساتھ نقصانات کتنے زیادہ ہیں، اور اسپیشلی بچوں کے اوپر بہت زیادہ ہے. اچھا، اب یہ اگر ہم ذہن میں رکھیں کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ زندگی نے آگے چلتے رہنا ہے، اور ٹیکنالوجی کے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں. بے شک. اب یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وچ سائڈ وزن کرنا ہے نا، نقصانات زیادہ ہیں یا فائدے زیادہ ہیں. رسک بینیفٹ ریشو. تو اس طریقے سے جو یہ ٹھیک ہے کہ اپنا لائف سٹائل پرانا اس کو دیکھتے ہیں. وہ میل پیدل چلنا کو بات ہی نہیں ہوتی تھی. تو ابھی تو کلومیٹر کے حساب سے بھی جو ہے مسئلہ ہوتا ہے چلنے کا. اب تو ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ جیسے پاؤں اور زمین کا رشتہ ہی ختم ہونے والا ہے. آلموسٹ دیٹس رائٹ. اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں پاؤں بھول نہ جائیں کہ کبھی ہم چلا بھی کرتے تھے. بالکل ایسا ہے، یہ ایک وقت آ جائے گا. ہاں. اچھا، تو اب یہ ہے کہ اب ایز اے ڈاکٹر یا دا پیپل ہو آر کنسرنڈ ود دا فیلڈ، دے نیڈ ٹو کیپ اپ الائیو آل دوز تھنگس جو کہ واقعی وقت نے بتایا ہے کہ ان کا فائدہ تھا، اور وقت نے پروو کیا. ایون ٹوڈے دیر آر سو مینی پیپل ہو آر یوزنگ وہ جو دیسی چیزیں نا یوز کر رہے ہیں. ابھی بھی آپ اتنے بڑے بڑے اسٹور بنے ہیں، ناٹ اونلی ان پاکستان، اف یو آر وزٹنگ اسٹیٹس یا مینی ادر کنٹریز، تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جو نیوٹریشنل سپلیمنٹس ہیں بیکمنگ مور اینڈ مور امپارٹنٹ، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ آ کر کے جو بھی ڈیفیشنسی ڈیزیزز ان دا پریزنٹ سچویشن ہوتی ہیں اس کو سپلیمنٹ کر کے تو وہ جو ہے ریکور کیا جاتا ہے. آرگینک فوڈس دیٹس رائٹ، جو قدرتی ماحول میں پیدا کی جاتی ہے. بالکل. وہ تو آرگینک فوڈس ایک اپنا علیحدہ اس کا فیلڈ ہے کہ کیا چیز آرگینک اور کیا چیز آرگینک نہیں ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ فارم ٹو فورک، یا جو ہے فرام گراس ٹو گلاس، جو بھی چیز ہے اس کا سارا ریکارڈ ہونا چاہیے پاس.
اور وہ ریکارڈ ایسے ہونا چاہیے کہ اینی کیمیکل وچ ہیز بین یوزڈ ان دیٹ سائل آن دا اینیمل، وہ اس کا سارا ریکارڈ ہونا چاہیے. جی پھر اس میں اگر دیٹ از فری آف آل دیز تھنگس جی تو اس کا ہم آرگینک کہہ سکتے ہیں، ادروائز دوز آر ناٹ آرگینک. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور مسئلہ یہ ہے نا کہ آبادی اتنی زیادہ ہو گئی ہے. پہلے آبادی بہت کم تھی، ایک گاؤں کے اندر کچھ ہی گھر ہوتے تھے اور افراد بھی اتنے زیادہ نہیں تھے، اور جب زمین میں ہم فصل اگاتے تھے تو زمین اتنی فصل ضرور دیتی تھی کہ وہاں کے رہنے والوں کے کھانے کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا. صحیح. اب آبادی اتنی زیادہ ہوگی تو ریسرچ ہو رہی ہے، تو اب یہ سائنسدانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں پر اس ریسرچ کا فائدہ ہے بالکل ہوگا، لیکن ساتھ میں نقصانات کے بارے میں ضرور بتائیں کہ ہم نے احتیاط کیا کرنی ہے. اگر ہم اسپرے کرتے ہیں، ہم کھادوں کا استعمال کرتے ہیں، آپ دیکھیں کتنی زیادہ مقدار میں کھادیں استعمال کی جاتی ہیں، کتنی زیادہ مقدار میں اسپرے کیا جاتا ہے، فصلوں پر اسپرے کیا جاتا ہے اور اگلے دن وہ مارکیٹ میں آ جاتی ہیں. صحیح. اس زہر کے انسان کے اوپر کتنے برے اثرات مرتب ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بات آپ نے جو ایک نیا ٹاپک شروع کر لیا اور بڑا امپارٹنٹ ٹاپک ہے، بیکاز ڈے بائی ڈے our environments are being polluted with the chemicals. جی اچھا، لیکن اس کے جو ٹیک اپ کرنے سے پہلے جو ایک بات ہے نا کہ پاپولیشن ایکسپلوژن کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک بڑا سمپل سا طریقہ ہے. اگر وہ طریقہ آج بھی ہم اپنا لیں تو ہم پاپولیشن ایکسپلوژن کو بڑے سمپل طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. آبادی کو روک سکتے ہیں. بالکل روک سکتے ہیں. کیسے؟ جی وہ یہ ہے کہ اگر ہم ہمارے جو امام حضرات ہیں مساجد میں جی صرف یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیں کہ ماں کا دودھ کتنا امپورٹنٹ ہے. بہترین. اگر ماں کا دودھ آپ نے پلانا ہے 2-2.5 سال تو قدرتی طور پہ آپ دیکھیں 4 سال کا وقفہ ہو گیا. بالکل ہو گیا. اچھا، اس میں نہ کسی جو ہے یہ ایسے ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہے جو برتھ کنٹرول والے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کی. اگر صرف یہ چیز اڈاپٹ کر لیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ماں کو اتنے عرصے تک دودھ پلانا چاہیے. صحیح ہے. کتنا فائدہ اس کا. بہت زیادہ. بلکہ یہ جو ہے نا ہمارا برتھ کنٹرول کا مسئلہ، جی اس کے اوپر ہم آسانی سے ٹیکل کر سکتے ہیں. بے شک. اچھا، اب کمنگ ٹو دا پوائنٹ جو کہ آپ نے نئی بات جو پلیوٹنٹس اور کیمیکلز اور ان کے بارے میں، اچھا پہلے شروع میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ آپ نے پلانٹس کے اوپر ریسرچ کی ہے اس طرح کر کے. اچھا، پلانٹس کی ریسرچ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ رہا شروع میں کہ پلانٹس سے اتنا بڑا خزانہ ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے. قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ لکل داء شفا، اچھا، کہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. بے شک. اور یہ بھی آتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، جی جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. یشفین. اچھا، اب جب یہ ہمیں ہمارے پاس جو ہے نا ایک خزانہ موجود ہے. اور پھر ایک اور بات بھی کہی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ رحمۃ وَرَحْمَةٌ المؤمنین ولا یزید الظالمین الا کیا خسارا. بات ہے، سبحان اللہ. اچھا، اگر ڈاکٹر صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے، وہ ایک نیا ٹاپک شروع ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک کے سمجھنے کا اور اس کو جو ہے اس پہ عمل کرنے کا، وہ بھی کسی وقت میں آپ کو تھوڑا سا اس سائڈ کے بھی ضرور انشاءاللہ. تو کمنگ بیک ٹو یہ جو لاہور میں اور قصور میں جی یہ جو ٹینریز تھی، جی ان کی وجہ سے جو نقصان ہو چکا ہے، جی جو جانوروں میں بھی اور ہیومن بینگ میں بھی، جو کھالوں کا کاروبار ہوتا ہے. جہاں کھالوں کا کاروبار ہوتا ہے. جی اچھا، میں ریممبر انٹرنیشنل جو اگزامپلز ہیں نا، آئی کین شیئر دوز. ادھر جاپان میں جی ان کا جو ایک سائڈ پہ ساحل ہے نا، سمندر جو ہے، جی اس سائڈ پہ یہ دیکھتے تھے کہ لوگ جو بھی ہیں نا وہاں پہ، جی وہ ان کے بچے جو پیدا ہو رہے ہیں دے آر ٹیرٹوجینک. جی کسی کا ہاتھ مسنگ ہے، کسی کی فلاں چیز طرح کر کے، اور مینٹلی بھی ریٹارڈیڈ تھے. جی اچھا، جب انہوں نے اسٹڈیز کی تو پتہ چلا کہ جی جو مچھلی یہ کھا رہے ہیں نا اس میں مرکری آ رہا ہے. اچھا، اسی طرح سے اگر ہم اپنا لیڈ لیول دیکھیں، جی سیسا جو ہوتا ہے، سیسا. جی اچھا، کوپن ہیگن میں ایک اسٹڈی آئی ہمارے پاس کہ لیڈ کا فال ود دا ٹریفک کیسے ہوتا ہے. جی الٹیمیٹلی وی کیم ٹو نو کہ ایک ایریا ہے کوپن ہیگن میں، اس ایریا کے اوپر ہوا کی سرکولیشن کی وجہ سے ادھر زیادہ فال ہوتا ہے. جی وچ مینٹ کہ جو نا اس جگہ سے جو بھی رہے گا نا
اس کا بلڈ جو ہے نا لیڈ لیول زیادہ ہوگا. دھواں جو ٹریفک کا ہوتا ہے اس کی جو وجہ سے پیٹرول جلتا ہے ہاں جی. اس میں لیڈ ہوتا ہے، لیڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ لیڈ جب ہوا میں جائے گا ہوا کو خراب کرے گا، اور وہ جب ہوا ہم اپنے پھیپھڑوں کے اندر لے کے جائیں گے تو پھر انسان کی زندگی پہ کیا اثرات. اچھا انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جو ہے نا اس ایریا سے ٹریفک کو جو ہے نا چینج کر دیا نا، جی فلو آف ٹریفک فرام دیٹ سائڈ مینیج کر لیا انہوں نے. جی اچھا اسی طرح سے اگر ہم اپنے بات کرتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کی اور اپنے جو سچویشن جہاں پہ چل رہی ہے، آپ آج بے شک چلیں جی جا کر کے جو ویجیٹیبلز والے ہیں پیریفریز میں جو کہ وہ آپ دیکھیں وہ بالکل تازہ سبزی کو جی انسیکٹیسائڈ پیسٹیسائڈ میں ڈبو کر کے لا کر کے رکھتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اسٹڈیز کی تھی فیصل آباد میں، اور ان اسٹڈیز کے بیچ میں یہ انسیکٹیسائڈ پیسٹیسائڈ ریزیڈیوز جو تھے ان ابنڈنس یہ ان میں تھے. اچھا پھر ہم نے ایک یہ اسٹڈی وہاں پہ فیصل آباد میں کہ یہ جو سیل کرتے ہیں اوپن پلیسز کے اوپر چکن مرغے اس طرح کر کے، اچھا تو وہ بھی ان کے جو ہے نا بیماری سے بچانے کے لیے کوئی اینٹی بایوٹک جو ہے نا وہ ان کے پانی میں ڈالتے ہیں، جو کہ وہ لیتے رہیں تاکہ ڈیورنگ دیٹ پیریڈ جو ہے نا وہ بیمار نہ ہو اور وہ ان کے سیل ہو جائے. مرغی کے گوشت کو پیسٹیسائڈ میں ڈالتے ہیں؟ نہیں مرغی رکھی ہے نا شاپ کے اوپر اچھا سیل کرنے کے لیے. اب مرغی نے پانی پینا ہے، اچھا پانی جب پئیں گے تو اس میں اینٹی بایوٹک ڈال دیں گے. اچھا وہ اینٹی بایوٹک ریزیڈیوز مرغی میں چلے جائیں گے. کل کو جب میں وہ اینٹی بایوٹک لوں گا تو مجھے اثر نہیں ہوگا وہ ریزیڈیوز کی وجہ سے. تو اس طریقہ سے جو ہے نا وہ ریزیڈیوز ہیومن بینگ میں دیر آر سو مینی ریزن ادر جو کہ جس کی وجہ سے ریزیڈیوز جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں. لہٰذا یہ جو ہے نا ٹاکسک سائڈ ایفیکٹس آف مینی ڈفرینٹ کیمیکلس، یہ ایک ایسا ایریا ہے جس میں جو سلیکٹیو اسٹڈیز تو ہوئی ہیں ڈن بائی ڈفرینٹ یونیورسٹیز، لیکن کوئی بندہ کمپریہنسو کرے نا کہے کہ یہ ایریا جو ہے فار ایگزامپل ایک میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. جو ایریا ہے نا اوکاڑا کے پاس، اس اوکاڑا کے پاس ہے ایک حکیم صاحب. اچھا حکیم صاحب کے پاس لوگ آتے ہیں اور وہ نبض پکڑ کر کے بتا دیتے ہیں کہ آپ کو ہیپاٹائٹس ہے. جی کیونکہ اس علاقے میں ہیپاٹائٹس زیادہ ہوتی ہے، اور واقعی وہ علاج کرتے ہیں اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. یعنی ہمارے جو ہے نا ایون ٹوڈے اگر آپ دیکھیں ڈسٹریبیوشن آف ڈفرینٹ ڈیزیزز اور ڈفرینٹ ریجنس، تو ایک ڈاکومنٹڈ ہے مینی تھنگس کہ یہاں کون سی ڈیزیز زیادہ ہے، یہاں کون سی ڈیزیز زیادہ ہے. بہرحال ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں، اور ڈاکٹر محمد نواز کو حکومت پاکستان نے ان کی سروسز کے اعتراف میں بے شمار ایوارڈ سے نوازا. شکریہ، بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ آئے اور آج آپ نے ہمارے دیکھنے والوں کو سننے والوں کو صحت کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو میرا فوکس ہمیشہ ہوتا ہے کہ مصنوعی چیزیں انسان کے لیے کتنا نقصان دہ ہوتی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے اس پر سیر حاصل گفتگو کی. خواتین حضرات، آپ نے ڈاکٹر محمد نواز کی باتیں سنی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور نئی شخصیت یا ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم.